صلی علی حبیبنا صلی علی محمدin صلی علی شفیعنا صلی علی محمدin۔ السلام علیکم، ویلکم سائماز کون ہو، سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے جی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آپ کو جی باہر چہل پہل نظر آ رہی ہوگی، اور چہل پہل کیا ہے تو وہ آپ کو آگے جا کے آئیڈیا ہو ہی جائے گا۔ ویسے آپ کو کتنا سرپرائز دیا جا سکتا ہے، کیونکہ سرپرائز ابھی تھوڑی دیر میں ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ کو لگ رہا ہوگا ہم گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، اور اب جی ڈائیو پہ دیکھ کے تو آپ کو لگ گیا ہوگا کہ ہمارا کہیں کا سفر ضرور ہوگا۔ اور بہت سے لوگوں نے آئیڈیا بھی لے لیا ہوگا کہ اگر ڈائیو پہ سفر ہے اور میں موسٹلی کہاں جاتی ہوں اتنے 2-3 سال میں، جو بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں، یہ اب تک جو لوگ میرے بلاگس دیکھ رہے ہیں ان کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا میں کہاں جا سکتی ہوں۔ تو ہاں جی میں جا رہی ہوں اسلام آباد، اور اسلام آباد جی اس دفعہ قسمت ماڑی، اور ہم نے ایسے کہا ہم اسلام آباد بس سے چلتے ہیں۔ لاسٹ والا ایکسپیرینس ہمارا بڑا اچھا رہا، کیونکہ ہم فیصل آباد سے گئے تو باجی ہمارے ساتھ گئی تھیں۔ اس دفعہ جی باجی پہلے پہنچ چکی تھی اور ہم نے بعد میں جانا تھا۔ راشد کہنے لگے کہ میں تم لوگ کو اسلام آباد چھوڑ آتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں نے اسی دن واپس آنا ہے، کیونکہ ان کو بہت ضروری کام تھا جو ان کو رات تک واپسی بہت ضروری تھی۔ میں نے سوچا کہ یار یہ اتنا راشد جائیں گے پھر آئیں گے، دھندوں کے دن ہیں، اور پھر کوئی زیادہ مسئلہ ہی نہ ہو جائے، اور میں پھر دھندوں میں خود بھی سفر نہیں کرتی۔ میں سچ بتاؤں تو مجھے اچھا لگتا ہی نہیں اتنا سفر کرنا، لیکن اب کیا کیا جائے جی، 1 سال کے بعد چھٹی تھی اور ہم نے سوچا چلے فیملی کے ساتھ مل لے۔ تو میں نے راشد سے کہا کہ آپ واپسی پہ دیکھ لیں گے ہم آپ کو، اگر آپ کا ہم دیکھ لیں گے، ادروائز ہم بس پہ ہی چلے جاتے ہیں۔ خیر راشد باہر راشد اتنے زیادہ ہمارے حق میں نہیں تھے کہ آپ بس پہ جائیں بچوں کے ساتھ، لیکن میں نے کہا چلے کوئی بات، زندگی میں یہ تجربات بھی ہونے چاہیے۔ لیکن یہ تجربات اس دفعہ ہمیں بہت بھاری پڑ گیا، اتنا لمبا سفر۔ وہ جو فیصل آباد کا سفر ہم اپنے گھر سے اگر ہم گاڑی پہ بھی کریں، ویسے اگر بس پہ بھی کریں تو ہمیں ہارڈلی 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے جنگ سے، لیکن اس دفعہ جی ہم جھنگ سے جب ہمارا سفر سٹارٹ ہوا اور فیصل آباد موٹر وے سے جب ہم کہہ لیں کہ ہم چڑھے ہیں تو ہمیں 3 گھنٹے لگ گئے۔ ہمارا تو مورال جی یہی ڈاؤن ہو گیا۔ اس کے بعد اتنا لمبا سفر، اور تقریباً اس دفعہ جی ہمارا اسلام آباد کا جو سفر رہا تھا وہ 7.5 گھنٹے کا تھا۔ مطلب ہم ایک تو آلریڈی 20 منٹ گاڑی لیٹ تھی، اس کے بعد جی ہم 20 منٹ کے بعد چلے 20 منٹ لیٹ تھی، لیکن آگے جی ہمارا جو ٹائم تھا اس پہ ہم پورے 7 گھنٹے پہنچے۔ اور دوسرا یہ کہ میں نے کومیل سے کہا کہ آپ کو، میں بچوں کو تو لگتا ہی ہے کہ کیونکہ میں نے سے کہا تھا بس پہ جو تھا 15 منٹ سے زیادہ بریک نہیں ملتی، تو ہم بہت حد بھی ہوا تو ہم ٹوائلٹ جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم لوگ بہت مشکل ہے، اور ہم یوز ٹو بھی نہیں ہے اس طرح کے بس کے سفر کے لیے، تو اس لیے آپ بھی کرنا کچھ کھانے پینے کا سامان رکھ لو۔ تو کومیل نے جی اپنا اور بہن کا تو رکھ لیا، میرے لیے کچھ بھی نہ رکھا، اور جو وہ کھا رہے تھے میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ بہرحال جی اس وقت بڑا ہینڈ ہوا، مجھے بھوک بھی اتنی لگی، اور بس شکر ہے تھوڑا سا میں نے ایسے اپنے لیے نکلتے نکلتے کچھ کیک اور ایسی چیزیں رکھ لیں، تو وہ جی میرے تو ایک تو بھوک لگی، میرے سر میں درد شروع ہو گیا، لمبا سفر، اور چائے بھی اتنی میری بیٹی کہنے کی ماما سر میں بہت درد شروع ہو گیا سفر کر کر کے، تو ایسے کرتے ہم چائے لے لیتے ہیں، تو چائے بھی کوئی اتنی مزیدار نہیں تھی۔ بہرحال جی میں نے سوچا چلو راشد کہہ ہی رہے تھے ہم راشد کے ساتھ آ ہی جاتے۔ اتنا لمبا سفر تھا آپ کہ یہ دیکھیں 7.5 گھنٹوں میں ہم لوگ کو 4-5 فلمیں انہوں نے لگا دیں، اور جو میں دیکھتی نہیں، وہ میں نے ہر قسم کی مشن امپاسبل اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی، خیر جی وہ مووی بھی لگ گئی، اور مشن امپاسبل دیکھتے میں سوچ رہی تھی ٹام کروز بیچارہ کتنا بوڑھا ہو گیا نا، وقت نے اسے بھی بوڑھا کر ہی دیا۔ تو بہرحال جی پھر بچوں کی کوئی کارٹون، یہ بچوں کا شور شرابہ، بہرحال الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے ہم خیر خیر سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ آگے میرا بھانجا اور بہن لینے آگے ہمیں، خیر انہوں نے ہمیں دلاسا دیا، ہم نے ان کو دلاسا دیا کہ جی خیر خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جی ہم نے تو اسی رات توبہ کر لی کہ اب راشد جب ہمیں آفر کریں گے تو ہم ضرور اس کو اویل کر لیں گے، یہ بہت لمبا والا سفر ہے۔ اتنا لمبا سفر بیکار میں، سردیاں زیادہ ہیں اور سردی گرمیوں میں اس سے بیکار سے لمبے سفر ہوتے نہیں ہیں، مطلب گھنٹہ ڈیڑھ ہم ایسے ہی لمبے ادھر ادھر لٹکتے لٹکتے خیر پہنچ گئے، شکر الحمدللہ اللہ نے خیر سے پہنچا دیا۔ رات کافی ہو گئی تھی، 11:30-12 کے قریب ہم لوگ جا کے اسلام آباد بہرحال پہنچ گئے۔ اس کے بعد پھر جو ہوتا یہی ہے کہ انسان پرانی جو تکلیف ہوتی ہے نا سفر کی تو وہ بھول جاتا ہے، تو ہم بھی جی شکر اللہ کا بھول گئے الحمدللہ، ملے جلے سب سے، اور اس کے بعد جی ہم سو گئے۔ اور یہ جی ہمارا گڈ مارننگ نیکسٹ ڈے ہو چکا ہے، پانی رکھا ہوا ہے، تسبیح رکھی ہوئی ہے، اور جی میری اب تھوڑی سی پاس کی جو ہے نا نظر وہ تھوڑی سی ویک میری ہو گئی ہے، تو وہ میں نے گلاسز یوز کر لیتی ہوں، نہ بھی کروں تو خیر ہے، لیکن کبھی کبھی جو میں نے ولاگ کا کام کرنا ہو یا میں نے تھوڑا سا کہ پڑھنا ہو پھر میں ضرور اینک یوز کر لیتی ہوں۔ تو یہ جی سامان ہمارا
رکھا ہے۔ اور اس دفعہ جی ماشاءاللہ بلاگز آپ کو اسلام آباد کی امید ہے لگ جائیں گے کافی، کیونکہ اس دفعہ ہمارا اسٹے ذرا لمبا تھا۔ بچوں کو چھٹیاں آپ کو پتہ ہے کمیل کو تو پورے 1 ماہ کی ونٹرز کی چھٹیاں بریک ملی ہے، تو ان بچوں نے بہت شور شرابہ ڈالا کہ ہم نے جانا ہے جانا ہے، اب ہمیں لے کے نہیں جاتی۔ سال ایک ہو گیا، اور میں سوچوں وہ بچے بیچارے بچے صحیح کہہ رہے ہیں، ایکسٹریم ویدر میں میرا دل نہیں ہوتا، بچوں کا تو خط کا خیر کرتا ہی ہے نا۔ پھر امی تھی، بہنیں تھیں، تو شیر دل بھی اسلام آباد تھا، اس کی ماما بھی تھی، تو چلو ہم نے سوچا کہ ہم 8-10 دن گزار ہی آتے ہیں۔ تو یہ میں ایسے دیکھ رہی تھی جب آپ بچے ابھی سو رہے تھے، اور میں دیکھ رہی تھی کہ یہ پیچھے جو میری بہن کے جو پیچھے والا گھر ہے ان کا کچن گارڈن تھا، تو ان کا کچن گارڈن ختم ہو گیا۔ مجھے اتنا دکھ لگا دیکھ کے، پتہ نہیں ان کو تو شاید لگا جتنا مجھے لگا، کیونکہ مجھے کچن سے دلی لگاؤ بھی ہے، مجھے کچن ہمیشہ بڑے اپیل بھی کرتے ہیں۔ اور بہرحال میں نے آ کے بہن سے کہتی ہاں بچیاں ان کا ایک کافی ٹائم ہو گیا انہوں نے اپنا گارڈن ختم کرا ہے۔ تو بچوں کی جی آن لائن کلاسز یہاں بھی تھیں، بچوں نے جو پڑھنا ہوتا ہے ان کو کہیں دنیا میں بریک نہیں مل سکتا۔ کمیل کو ضرور تھا کیونکہ کمیل ایگزام دے کے آیا تھا، لیکن میری بیٹی کے آن لائن کلاسز تو بہت زیادہ تھیں، 2-3 گھنٹے کی۔ تو ہم جی کمرے میں بیٹھے انجوائے کر رہے تھے، ہم نے امی کو میں نے مالٹے چھیل کے دی، امی کہتی تم بھی کھا لو، میں کہا نہیں امی میں نے تو مالٹے نہیں کھانے، میں تو کھاؤں گی مونگ پھلی۔ یہ جی کمیل یہاں بیٹھا گیم کھیل رہا تھا، اور اسلام آباد میں بہت ٹھنڈ ہے بھائی، اب تو خیر چینج ہو جائے گا، مجھے آئے بھی کچھ دن اب ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب شاید ہو سکتا ہے، لیکن ابھی بھی موسم کافی ٹھنڈا ہے وہاں کا۔ تو یہ جی سالٹ اینڈ پیپر کا بڑا مزیدار، یہ میری جو بیٹی ہے میری بہن کے لیے لے کے گئی تھی، یہ بڑے ہی پیارے اس کو یہ بابے لگتے ہیں جو بیکری کر رہے تھے شیف جو ہوتے ہیں۔ تو خیر جی ہم نے سوچا کہ ہم کھاتے ہیں مونگ پھلی، اور آج جی ردا اور شیدل نے بھی آنا تھا، اور آج جی کس کے آنر میں مل رہا تھا کھانا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو جی شیر دل آ گیا، اور شیڈو صاحب بھی ادھر پھر رہے ہیں، اور پہلے تو شیر دل اس کو ادھر ادھر لے کے گھوما، اس کے بعد شیر دل نے جو پھر شیڈو کی اور پھر شیڈو نے شیر دل کی تو ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے کیونکہ کمزور دل حضرات وہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو شیر دل کا جی بابا کو بڑا شوق تھا گٹار کا، اور شیر دل نے بھی آج فل کوشش کی کہ میں گٹار کے ساتھ کچھ تیا پانچا کروں، اور لیکن ظاہر بات ہے شیر دل میں سے 2-3 سال کا بچہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ تو میں نے جی اس کی ویڈیو بنا کے اس کے بابا کو بھیجی، میں نے کہا یہ جی آپ یاد کریں کہ آپ کو کتنا شوق تھا گٹار کا، اور آگے آپ کے بیٹے کو بھی بہت شوق ہے ماشاءاللہ۔ تو شیر دل جی جہاں جو سویٹر پہن کے آیا تھا وہ تھا بلیک، اور آپ بلاگ کے اینڈ میں دیکھیں گے اس کا سویٹر اور کلر کا ہو چکا ہوگا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ شیر دل نے آتے ہی پانی جی پتہ نہیں کیسے گرا لیا اپنے اوپر، اور ساری اس کی شرٹ اور سویٹر گیلے ہو گئے، وہ اس کی اماں نے چینج کیے، اور اس کے بعد جی ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ جاتے ہوئے میں اپنی بہن کی گاڑی میں تھی، میں ہوگی بچے ہو گئے، اور واپسی پہ جی ہم نے اپنے گاڑی کا سفر چینج کیا۔ ڈنر ہمارا کہاں تھا؟ ڈنر ہمارا جی آج تھا اسلام آباد کلب میں، لیکن گولف کی سائڈ پہ تھا، گولف کلب میں تھا۔ ادروائز اسلام آباد کلب کا تو برانچ ڈنر میں کافی آپ کے ساتھ شو کر بھی چکی ہوں، اور اس دفعہ جی میری بہن نے سوچا کہ الگ دیا جائے۔ ان کا جو گولف کی طرف کا تھا جو کلب تھا، کیونکہ اسلام آباد کلب بہت بڑا ماشاءاللہ، جم خانہ ہی اس کے ساتھ ہے اٹیچ، اور اس نے سوچا کہ آج ہمیں ڈیفرنٹ دیا جائے کھانا، اور ڈیفرنٹ جی دیا جا رہا ہے باجی کے آنر میں، کیونکہ اتفاق کی بات ہے کہ ہم جتنی دفعہ بھی اسلام آباد گئے باجی ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تھیں۔ باجی کے بچوں میں سے کوئی ایک آدھا ہمارے ساتھ ضرور ہوتا تھا، کیونکہ موسٹلی باجی کے جو بچے تھے وہ اسلام آباد ہی جاب کرتے تھے، موسٹلی مطلب 2 بچے تھے باجی کے، تو وہ بڑے والے، تو ہم باجی اتفاق سے ہمارے ساتھ اتفاق کی بات ہے کہ نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ میں بھی جب اچانک جاتی تھی یا تو باجی پہلے ہو کے آ چکی ہوتی تھیں، یا یہ ہوتا تھا کہ وہ بعد میں آتی تھیں، تو ہمارا اتنا ہزارانہ سمجھ لیں کہ جب ہم اور اتفاق سے جب ہم اکٹھے ہوتے تھے اس وقت ہمارا کلب کا کھانا نہیں ہوا تھا۔ تو میری چھوٹی بہن نے کہا کہ نہیں جی اس دفعہ تو باجی کے آنر میں ہم کھانا دیں گے، اور کھانا بھی بڑی مزیدار اچھی جگہ تھے۔ تو گولف کا سن کا تو ہمارا ویسے تھا، اور میں نے اتنا دل چاہ رہا تھا کہ کاش کہ کوئی مطلب شام کا ٹائم ہوتا تو ایوننگ ٹائم میں ہم جا کے گولف بھی کھیلتے، اچھا لگتا ہے مجھے تو۔ خیر گیمز ہو لائف ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو انجوائے کریں، لیکن اب جناب یہ جو مارکیٹ ٹیولپ مارکیٹ ہے کافی اسلام آباد میں اچھی بڑی بڑی بنی ہوئی ہیں مارکیٹس وغیرہ، تو اب جی دل تو چاہتا ہے لیکن ٹائم نہیں ہوتا، اور جب ٹائم ہوتا ہے تب دل نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے۔ تو سوٹ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ کسی ولاگ میں دکھاؤں گی، یہ میرا اپنا ہی سمجھ لے کے میں نے تیار کروایا تھا ڈریس، اور سب کو بڑا پسند آیا، بس میں اتفاق سے اس دن اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی، نیکسٹ کسی ولاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ جب پہنوں گی، کیونکہ میں سوٹ ایک دفعہ پہن کے تو میں اس کو ساتھ گزارا نہیں کرتی، میں بار بار پہنتی ہوں،
اس کی ریزن یہ ہے کہ جی جناب سوٹ پہ پیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو پورا کرنا بھی چاہیے ہمیشہ. کبھی آپ یہ مت کہ ہاں ایک بار پہن لیا اب کیا لوگ دیکھیں گے تو کیا کریں گے، ایسا یقین مانیں کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ سوٹ پہ آپ کے پیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں. لے جی ہم اسلام آباد کلب میں انٹر ہو رہے ہیں اور کبھی نہیں سوچنا چاہیے آپ کو کہ ہم شرمندہ نہیں ہونا چاہیے زندگی میں سے. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو شرمندگی کو نکال دیں، یہ بھی سوچ نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ یقین مانیں میں شادی پہ کوئی چاہے مجھے 10 دفعہ جوڑا بار بار پہننا پڑے پہن لیتی ہوں، مجھے کبھی شرمندگی نہیں ہوئی کیونکہ اس پہ میرے پیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور میرا ٹائم لگا ہوا ہوتا ہے. اور کپڑے ایکسپینسو بنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے شادی کے کوئی سستے کپڑے نہیں بنتے کہ آپ کہیں کہ جی کوئی سستی چیزیں بن رہی ہیں. تو یہ جی کوئی بہت شوقین تھے وہ ویسے بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا ایوننگ کے بعد کا یہ، لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں مغرب اور عشاء سے کے ٹائم بھی بہت زیادہ وہ سردی اور اندھیرا ہو جاتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ بہت شوقین تھے وہ گولف کھیل رہے تھے اور یہ گولف تب تک کھیلتے رہے جب تک ہم واپس نہیں آ گئے. اور بس لائٹنگ کی وجہ سے وہ پریکٹس کر رہے ہوں گے بار بار. باقی ہم نے پوچھا تو نہیں ان سے کہ آپ بھائی صاحب اتنا لمبا کیوں آپ یہاں سٹے آپ کا. تو خیر میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو شرمندگی لوگوں کیا کہیں گے، ہائی یہ ہو گیا. اور یہ بھائی صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور میرے خیال مغرب کا ٹائم تھا ایگزیکٹلی. تو میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں مجھے اتنا اچھا لگتا ہے ہمیشہ کہ جب آپ کی جو نماز کا ٹائم ہے وہ آپ کوئی کہیں بھی ہو، چاہے مزدور ہو چاہے جاب کرتا ہے جو بھی ہے، اللہ میں نے اگر بلاوا دیا ہے آپ کو بلایا ہے تو سب سے پہلے آپ حاضر ہوں. تو یہ مجھے لگتا ہے یہ اتنی خوبصورت اور پیاری آپ کہہ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف حاضری ہے، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. تو میں بھی کوشش کرتی ہوں موسٹلی کہ سفر میں اگر ہوں تو میں وضو کر کے جاؤں. بچوں سے میں کہتی ہوں. یہ جی شیر دل کے خوب مزے تھے، ہال بڑا خالی بھی تھا اور بڑا تھا تو خوب شیر دل نے خود جی ماشاء اللہ بہت رونق لگائی ہوئی تھی. تو جناب سب سے پہلے آئے سوپ. میری بہن نے کہا کہ ملگٹانی، اگر میں غلط ہوں تو پلیز میری کریکشن کر دیجیے گا. میرا خیال اس کا نام ملگٹانی ہے سوپ کا نام. اتنا مزیدار سوپ تھا کہ جتنا جھوٹ بولا جائے. اب تک کے جو میرے سوپ پیے ان سب سے زبردست یہ. اور تھائی سوپ تو خیر میرا فیوریٹ ہے، وہ تو خیر وہ کامن ملتا ہے تھائی سوپ. لیکن ملگٹانی جو سوپ ہے یہ کامن نہیں ملتا، یہ بہت کہیں ڈیفرنٹ جگہوں سے ملتا ہے. اور یہ بنا ہوا آتا ہے دال اور اس میں چکن رائس اور بس اس طرح کی چیزوں کا بڑا کمبینیشن ہوتا ہے اور اتنا مزیدار ہوتا ہے. اور یہ ہاٹ اینڈ ساور سوپ تو اس کے مقابلے میں بالکل فیل ہو گیا تھا. خیر میں نے پیا بھی نہیں، شاید ایک آدھا چمچ میں نے لے کے دیکھا کہ ان کا ڈیفرنس کیا ہے. تو مجھے جی آج اسپیشل میری چھوٹی بہن نے کہا کہ آپ نے یہ سوپ پینا ہے اور بہت مزیدار تھا. اب تک جن لوگوں نے یہ سوپ نہیں پیا ان لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ لوگ یہ سوپ پئیں، بہت مزیدار ہے. مطلب یہ اتنا، اور ساتھ انہوں نے یہ تھے گارلک بریڈ تھی اور یہ اتنا زبردست تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا آپ 2 پیالے پی لیں. جو لوگ ڈائٹ میں ہیں وہ ان کا رات کا ڈنر ہو جائے گا کیونکہ اس میں پروٹین بھی ہے. پروٹین ہر قسم کی اس میں پروٹین ہے، کاربز ہیں اس میں صورت میں، چاولوں کی صورت میں. اور مجھے تبھی بھی منہ میں پانی آ رہا ہے وائس اوور کرتے ہوئے، اتنا مزیدار تھا. خیر باجی نے کو بھی بہت اچھا لگا. میں نے کہا باجی آپ بھی پی کے دیکھیں. باجی نے بھی کہا کہ بہت زبردست تھا. اور ہم دونوں نے بہنوں نے، چھوٹی کے علاوہ جی یہ فرسٹ ٹائم پیا تھا اور ہم نے اس کو 100 میں سے 200 مارکس دیے. ٹھیک ہے، تو جن لوگوں نے ابھی تک ملگٹانی سوپ نہیں پیا وہ پئیں مخصوص جگہوں پہ. کبھی آپ کو کہیں مینیو میں نظر آئے تو آپ میرے کہنے پہ ضرور ٹرائی کریں. تو سوپ کے بعد جی بس کھانا آنا شروع ہو گیا. بچے چونکہ دیسی فوڈ اتنے شوق، ویسے میں بھی نہیں باہر کھاتی شوق سے، تو اس لیے ہم نے مکس کہہ لو کہ کومبو منگوایا جس میں تھا فش اینڈ چپس تھے، سینڈوچز تھے، اس کے علاوہ مٹن کڑاہی تھی، اس کے علاوہ چکن کا تھا ایک سالن، باربیکیو پلیٹر تھا اور بھی کیا کیا تھا میرے ذہن سے نکل گیا. مطلب بچوں کے سائڈ پہ اور بھی کچھ تھا، شاید کوئی پاستا وغیرہ بھی تھا، برگر بھی تھے. لیکن جی بہت زبردست تھا، کھانا بھی بہت زبردست تھا. ان کا یہ جو سنیکس تھے یہ بھی بڑے زبردست تھے کیونکہ اس دفعہ انہوں نے سوچا تھا کہ ہم کلب چینج کرتے ہیں، گولف کلب کی طرف آتے ہیں، تو سنا تھا کہ ان کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے. تو ویسے ادروائز کلب کا اگر رینڈم کھانا کھایا جائے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کھانے میں، اس وقت کھانا کی کوالٹی کہہ سکتے ہیں کہ ذائقہ کوالٹی تو خیر اچھی ہوتی ہے اسلام آباد کلب کی، لیکن جو ذائقہ ہوتا ہے وہ مجھے بلکہ اب جھنگ جم خانہ کا زیادہ بہتر لگتا ہے کیونکہ بہت زیادہ وہاں لوگ ہیں، اس حساب سے ٹیسٹ نہیں بن پاتا. تو یہ جی فش پی چپس بہت زبردست تھی اور ہم سب نے خیر مل جل کے کھائے کیونکہ میں اتنے شوق سے آپ کو میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ باہر کھا کے مجھے یہ ہوتا ہے اگر آپ نے کھانا ہے
تو تھوڑا سا ڈفرینٹ کھائیں بجائے اس کے کہ آپ دیسی فوڈ کا وہ تو آپ گھر میں بھی کھاتے رہتے. اور کڑھائی وغیرہ مجھے خود بھی باربیکیو بہت زیادہ پسند نہیں ہے. تو خیر جی تھینک یو سو مچ چھوٹی بہن. اور چاہے ہمیں بڑی بہن کے آنر میں کھانا ملا لیکن کھانا بہت زبردست تھا اور یہ بھی زبردست پاس ہم نے کر دیا. یہ جی مٹن کڑھائی ہے, اس کا جو تھا مسالہ بہت زبردست تھا. تو بہرحال یہ اچھا لگا مجھے. ادروائز ہم کلبس وغیرہ کے کھانے جو ہوتے ہیں وہ مطلب بہت ایکسٹرا آرڈی, ان کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا, لیکن بہرحال جی زبردست کھانا تھا. کھانے کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم جو ہیں وہ انہیں چائے کافی کچھ انہیں کہا آپ لیں گے, تو ہم نے یہ سوچا کہ جو ردا گھر ہمارے لیے کیک لے کے آئی ہے تو ہم وہ کیک کھائیں گے, اور کیک کے ساتھ ہم اپنی چھوٹی بہن کے ہاتھ کا بنا ہوا ہم پئیں گے قہوہ. قہوہ جی بڑا زبردست ہے. مجھے تو خیر پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ میں نے سنا تھا کیونکہ وہ میری چھوٹی بہن جو بھی مطلب بہت کم کوکنگ کرتی ہے لیکن جو کوکنگ کرتی ہے بہت زبردست کرتی ہے. یہ اب نہیں, اس کی بہت شروع سے عادت ہے. میں تو یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی کوکنگ کرتی رہتی تھی, مجھے شروع سے کھانے پکانے کی عادت تھی, بڑی تھی لیکن چھوٹی یہ تھی کہ وہ کوکنگ کا اس کو کم ہوتا تھا. وہ اتنی شوقین کھانے کی ہے ہی نہیں ہے, تو لہٰذا وہ پھر اتنی بناتی, لیکن جو بناتی ہے بہت زبردست بناتی ہے. اس میں قہوہ بھی ہے. قہوے میں میرے خیال میں اس نے ڈالا تھا زیرہ اور جتنے بھی اسپائسز تھے, جس میں دار چینی بھی تھی اور سونف بھی تھی, جتنے بھی ہے 2 قسم کے. اس کا پشاوری بھی تھا, ایک اور قہوہ تھا, 2 قسم کے قہوے تھے. باقی اس نے سارا سامان ڈالا اور بہت زبردست جی قہوہ بنا. اور وہی ہم جاتے میں پھر ردا بھابی کی گاڑی میں بیٹھ گئی. ہم سب خواتین جو تھیں, بچے تھے جی وہ شیردل سمیت وہ بیٹھ گئے بہن کی گاڑی میں کہ چلو بچے شور شرابہ ہنگامہ. بچوں کے جی یہی دن ہوتے ہیں. میں نے پھر کبھی نہیں روکتی جا کے باہر. ہاں لیمٹس ہوتی ہیں, وہ مجھے آج تک مجھے نہ خود کراس کرتی نہ مجھے پسند ہے کہ بچے ہیں وہ بہت دیر تک باہر رہیں. ہاں گھر میں جاگتے رہیں, موویز دیکھیں, ڈرامہ دیکھیں, جو مرضی کرے, لیکن یہ ہے کہ باہر والا کلچر مجھے ادھر جھنگ میں بھی نہیں پسند. اور میں وہاں بھی جا کے مجھے ہوتا ہے کہ بس بہت زیادہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز لیٹ نائٹ والی مجھے زیادہ پسند نہیں ہیں. ہوں تو ہسبینڈ ساتھ ہوں, بڑی بہن مطلب کوئی ساتھ ہو تو زیادہ بہتر ہے. تو جی کیک بڑا مزیدار تھا. اب کیک کا نام میں بھول گئی, آئی ایم سوری فار دیٹ ردا, آئی ایم سوری. لیکن قہوہ جی با کمال تھا اور کیک بھی بڑا سپر ہٹ تھا. اور اب ہم شیردل کو دے دے کہ شیردل کھا. شیردل کا یہ ہے کہ یہ ہمارا بھی بڑا مزدار بچہ دیسی فوڈ بڑے شوق سے کھاتا ہے. تو دیسی فوڈ جی ہم نے اس کو کے بعد ہم اس کو دیا کیک, اور بس دل لگا ہوا تھا اس کا کمیل کا, اس کے علاوہ شیڈو کا. جی شیڈو بھی جی ہماری فیملی کا ایک لازم و ملزوم حصہ ہے. تو خیر جی بڑا آج کا دن بہت بہت زبردست گزرا الحمدللہ. تو نیکسٹ مارننگ جی ہمارا ناشتہ وہی تھا. ناشتے نہیں ہمارے بدل سکتے, وہی چائے, لیکن میری بہن کے گھر بنتی ہے مکس چائے. اور جتنے دن رہی میں نے بنائی کیونکہ امی کو میرے ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے. ایون باجی بھی کہتی تھی کہ مجھے تمہارے ہاتھ کی چائے پسند ہے. تو لہٰذا پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ دنوں کے لیے تو ہم مل رہے ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہم لوگ پھر یہ کریں کہ ایٹ لیسٹ چلو چائے شائے مل جل کے ہم لوگ کھائیں پئیں. تو خیر جی آج ہم نے سوچا تھا کہ ابو کی قبر پہ جائیں, اور بس اسی کے لیے کہہ لیں کہ اب ہم نکلے, امی اور بہن ہم سب لوگ, بچے میرے ساتھ تھے. اور پھر جب یہ والا سفر ہوتا نا ابو سے ملنے والا, اکثر ویسے ہم لوگ ابو کو حاج صاحب بھی کہتے تھے, لیکن یہ بڑا نا کہہ لیں کہ وہ دل تھوڑا سا اداس ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ابو سے ملنے جا رہے ہیں. اور اب تو جب دنیا سے سب چلے جاتے ہیں نا تو مجھے یہی لگتا ہے کہ جیسے وہ خواب تھی, پرچھائی ہیں, کبھی ان کے لمس بھی ہمیں ملتے تھے. ابو میرے بہت شفیق انسان تھے, آئی ایم سوری. تو جب بھی ان سے ملتے تھے تو بس جو ان سے جب ملا انہوں نے ہمیشہ ان سے شفقت کا مظاہرہ کیا. تو ابھی میں سوچتی ہوں ان کی محبت پیار بہت یاد آتا ہے, لیکن جانے والے چلے جاتے, اب ہم نے ان کے پاس جانا ہے. تو اللہ جی ہمیں ان کے ساتھ اس طریقے سے ملیں کہ ہم شرمندہ نہ ہوں. کہ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ ابو کے پاس میں جاؤں تو وہ اللہ کے آگے شرمندہ نہ ہوں کہ میں جب ان کے پاس جاؤں کہ میری اولاد آئی ہے, اور اللہ کے آگے وہ بھی مطلب سر انسان اٹھا کے جیے. تو بہرحال جی آج کا ولاگ کیسا لگے آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں. نیکسٹ ولاگ بھی میرے ساتھ رہیے گا, اور کیونکہ آگے ولاگز ہیں بڑے مزدار ہے, شاپنگ کے بھی دوسرے میں. چلے جی پہلے ہم ابو سے ملتے ہیں, پھر انشاءاللہ ملتے ہیں.